امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، کیا استاد اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، استاد کا اپنے شاگردوں کو بار بار مارنا، ان کو تلخ سزائیں دینا کم علم ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کسی کو علم دینا ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں غصہ کرنا، غضبناک ہونا شیطانی صفت۔ یاد رکھنا، جس طرح سے اس کائنات میں ایک سورج ہے، ویسے ہی ہر انسان اپنی الگ شخصیت کا مالک ہے۔ جب کوئی انسان کسی کو سمجھانا چاہے تو اسے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ سامنے والے انسان کے سمجھنے کا معیار کیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر استاد شاگرد کو سمجھ کے اس کے معیار کے مطابق اسے علم دینا شروع کر دے تو کوئی بھی شاگرد استاد کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے، کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد صرف علم سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے شاگرد کو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، تو یوں استاد و شاگرد کے بیچ میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاگرد اپنی کم علمی اور کم سنی کی وجہ سے استاد کو کچھ کر تو نہیں پاتا، لیکن استاد کا باغی بن کر استاد کی بات کو سننا چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت شاگرد نادان ہو کے یہ سوچتا ہے کہ جب استاد ہی مجھے نہیں سمجھتا تو میں استاد کی بات کیوں سمجھوں، اور استاد کا یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں اپنے شاگرد کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھتا کیوں نہیں۔ اے شخص، ترازو میں تول کے تو دیکھ، نادانی بدترین گناہ ہے یا تکبر۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر بچے نہ پڑھیں، شرارت کریں تو استاد کیا کرے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب استاد علم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، اس وقت استاد شاگرد کو دیکھ کے یہ سوچ لے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ اگر بچہ بار بار سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے تو بچے کو ایسی سزا دے جس سے بچے کے اندر دوسرے شاگردوں سے علمی حوالے سے مقابلہ کرنے کا جوش پیدا ہو، علم کے قریب جانے اور حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہو۔ اپنے شاگرد کو کبھی ایسی سزا نہ دے جس سے وہ علم سے ہی منہ موڑ لے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ روز محشر اللہ ہر استاد کو ترازو کے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اس کا سکھایا ہوا علم اور اس کی دی گئی سزا ترازو میں تولے گا۔ اگر ترازو برابر ہوا تو اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی، اگر علم کا ترازو بھاری ہوا تو اس استاد کو فخر سے جنت بھیجا جائے گا، لیکن اگر اس کا علم کم ہوا اور سزاؤں کا پلڑا بھاری ہوا تو اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ چیخ چیخ کے روتا رہے گا کہ کاش میں علم دینے کی اس عظیم عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دیتا، عبادت سمجھ کے انجام دیتا، عبادت سمجھ کے انجام دیتا۔